بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ محترم دوستو، طلاق کے موضوع پر پہلے ہی میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں، لیکن بروز اتوار 11 اگست 2024 کو نہ معلوم کیوں یوٹیوب پر مختلف مفتیان و علماء کرام عالمات کے بیانات کا تسلسل جاری ہو گیا۔ مسلسل اسی عنوان پر بیانات آ رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کسی ایک مفتی، کسی ایک علامہ یا عالمہ، کسی ایک نے بھی 100% درست بات نہیں کی، کرتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ اہل فقہ ہوں یا اہل حدیث۔ یہ کیوں سیدھی بات نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے؟ شاید اس کا یہ ریزن بھی ہو کہ ان کی اہمیت برقرار رہے، لوگ فتوے پوچھیں، ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ ان تمام بحثوں کے پیش نظر اس موضوع کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 3 حصوں میں نمبر 1 لفظ طلاق کی وضاحت کروں، نمبر 2 مرتان کی، الطلاق مرتان، یہ مرتان کیا ہے اس کی وضاحت کروں، اور نمبر 3 کہ یہ بڑی اہم بات ہے جو سورہ طلاق میں نبی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، نبی کو کیوں مخاطب کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان 3 موضوعات کو میں تفصیلاً بیان کروں گا۔ نمبر 1 لفظ طلاق، اس کا مادہ ہے طا لام قاف، ضربہ یضربو سے، طلقہ یطلق طلقاً، کسی کا بندھن کھول دینا، گانٹھ کھول کر اسے آزاد کر دینا۔ اسی کو لے آ جائیے باب تفعیل پر لے کر آ جائیں، طلقہ باب تفعیل سے، طلقہ قومہ، اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، یعنی قوم سے جو اس کا بندھن تھا، جو اس کا تعلق تھا، وہ بندھن توڑ کر اپنی قوم کو چھوڑ دیا، میں نے گویا کہ طلاق دے دی، آپ کے الفاظ میں طلاق دے دی۔ دیکھیں قوم کو بھی طلاق دے رہا ہے وہ، طلاق کا معنی چھوڑ دینا ہے، طلقہ چھوڑ دیا اس نے۔ اسی طرح سے طلقہ اسیرن، اس نے قیدی کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے طلقہ امراتہ، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ جب بیوی کو چھوڑنے کی بات آئے گی تو اس کا مطلب ہے وہ نکاح کا جو گرہ تھی، جو گانٹھ تھی، عقدۃ النکاح کہا گیا نا قرآن میں، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، نکاح کی گانٹھ، تو اس نے وہ نکاح کی گانٹھ کھول دی، نکاح ختم کر دیا، یہ اس کا مطلب ہوگا طلقہ امراتہ۔ اب لفظ طلاق، طلاق یہ اسم ہے، اسم، اس کا مطلب ہے علیحدگی، سیپریشن۔ لہذا طلاق تو ایک کرنے کا فعل ہے، نہ کہ کہنے کا کوئی قول، کہنے کا قول نہیں ہے، یہ کرنے کا فعل ہے۔ جیسے مثلا جیلر صبح سے شام تک کہتا رہے میں فلاں قیدی کو چھوڑ رہا ہوں، میں اسے آزاد کر رہا ہوں، جا میں نے تجھے آزاد کیا، لیکن خالی کہہ رہا ہے، آزاد نہیں کر رہا، آزاد نہیں کیا، تو کیا خالی کہنے سے اسے آزاد مان لیا جائے گا؟ وہ تو وہیں جیل میں پڑا ہوا ہے۔ عملاً پریکٹیکلی اس کو آزاد کرے گا تو پھر کہا جائے گا آزاد کر دیا، اس نے یہ جو کہا اس نے وہ کر دکھایا، آزاد کر دیا۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ جیلر یہ کہنے لگے کہ میں نے تو فلاں قیدی کو 3 مرتبہ آزاد کر دیا، 3 مرتبہ۔ ارے بھائی کیسے آزاد کر دیا؟ پوچھو کیسے کر دیا؟ میں نے اس سے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں نے تو اسے 3 مرتبہ آزاد کر دیا، اب تو نہیں کروں گا۔ کیا مذاق ہے؟ تو ایسے فراڈ جیلر کو جج اس کو جیل میں ڈلوا دے گا۔ یہ کتنا بڑا فراڈ آدمی ہے، یہ کتنا مذاق کر رہا ہے کہ میں نے اس قیدی کو 3 مرتبہ چھوڑ دیا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ کسی قیدی کو 1 مرتبہ آزاد کر دیا گیا، پھر اگر وہ کوئی جرم کرے گا، کورٹ پکڑا جائے گا، کورٹ سے سزا پائے گا، تب پھر دوسری مرتبہ جیل آئے گا، جیل میں اس کو قید کیا جائے گا، اور پھر اگر اس کی آزادی کا پروانہ ملنے پر اس کو آزاد کیا جائے گا، تب کہلائے گا دوسری مرتبہ آزاد، تب کہلائے گا دوسری مرتبہ آزادی۔
دوسری مرتبہ آزاد کیا جائے گا۔ یہ وہیں پڑے پڑے 3 مرتبہ آزاد کر دینا، یہ کون سا کھیل کھیلا گیا جو یہ مولوی کرتے ہیں نا، طلاق طلاق طلاق، 3 مرتبہ طلاق ہو گئی۔ ارے بھائی وہ تو 1 مرتبہ بھی نہیں ہوئی، 3 مرتبہ کہاں سے ہو گئی؟ اس کا تو ایک پروسیس ہے پورا، کس طرح سے اس کو جھگڑا پڑ گیا، کہتا رہا، آخر کار بالآخر اس کو عملی جامہ پہنا ڈالا، گواہوں کو بلایا، اس کے موجودگی میں کہا کہ میں اس سے نکاح ختم کرتا ہوں، آج سے میں نہ اس کا شوہر نہ یہ میری بیوی، میں کانٹریکٹ توڑتا ہوں نکاح کا، اور نکاح میں نے توڑ دیا، اب یہ میری بیوی نہیں رہی، اب یہ اپنے سامان اٹھائے اور جائے۔ یہ کہلائے گی پہلی مرتبہ کی علیحدگی، پہلی مرتبہ آزاد کر دیا، کیونکہ آزادی تو ایک فعل ہے، یہ قول نہیں ہے۔ اسی طرح کہا گیا طلق زوجہا، اس نے اپنی بیوی کو نکاح کے بندھن سے آزاد کر کے، میاں بیوی کا رشتہ ختم کر کے اس کو آزاد کر دیا، اس کو فارغ کر دیا، نکال دیا۔ یہ فعل ہے، قول نہیں ہے، ورنہ خالی زبان سے صبح سے شام تک سال بھر تک کہتا رہے، کہنے سے تو یہ فعل تو پورا نہیں ہوگا۔ جب فعل مکمل ہوگا تب یہ کہلائے گا وہ کہ علیحدگی واقع ہو گئی۔ گواہان کو بلا کر یہ کہہ کر کہ آج سے میں اسے اپنا نکاح ختم کرتا ہوں، معاہدہ ختم کر توڑ دیا، اور یہ میری بعد سے بیوی نہیں ہے، نہ میں اس کا شوہر، اب تم نکلو یہاں سے، اور عملاً وہ چلی جائے۔ یہ ہوگی عملاً علیحدگی، عملاً علیحدگی، اس کو عربی میں کہیں تو طلاق، نکاح ختم ہو کر طلاق واقع ہو گئی۔ یہ الطلاق مرۃ واحدۃ، طلاق پہلی مرتبہ کی 1 مرتبہ، مرتان نہیں، 2 مرتبہ نہیں، مرتان اگلے مرحلے میں بتائیں گے۔ پہلی مرتبہ 1 مرتبہ کی طلاق، ایک طلاق، ایک علیحدگی، علیحدگی واقع ہو گئی پہلی مرتبہ کی۔ یہ علیحدگی تو ہو گئی لغوی اعتبار سے، لیکن اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ لغوی طریقے سے تو اس طرح سے ہو گئی ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے یہ تو ابھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا، یہ تو زیر بحث آیا ہی نہیں ہے۔ اس کو زیر بحث لانے کے لیے ہم اسلامی کتاب کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیپٹر پورا رکھا ہے اس کے لیے، سورہ طلاق کا، اس کو ڈسکس کریں گے، سورہ طلاق۔ اور قرآن نے اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک پوری سورہ کا نام سورہ طلاق رکھ دیا۔ اس میں 1 مرتبہ علیحدگی کا بنیادی قانون بیان کر دیا گیا ہے کہ 1 مرتبہ علیحدگی کس طرح سے ہوگی۔ اگر آپ کو اسلام سے کوئی سروکار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری ہم دونوں کی علیحدگی میاں بیوی کی بھی اسلامی طریقے پر ہو، تو آپ بھی سن لیں، نہیں چاہتے تو مت سنیں، سنیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا، آپ ہی کا فائدہ، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ لغوی اعتبار سے تو آپ نے جان لیا، وہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے جان لیا کہ طلاق کا مطلب کیا ہے، کہ عملاً بیوی کا بستر بوریہ باندھ کر اس کو نکاح سے فارغ کر کے، ختم کر کے اس کو نکال دینا، کانٹریکٹ ختم ہو گیا، چلی گئی۔ یہ ہو گئی پہلی مرتبہ کی علیحدگی، نکاح سے فارغ۔ نکاح سے فارغ ہونے کے بعد تو پھر گھر میں رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا نا، پھر تھوڑی رہے گی گھر میں، اس کو جانا پڑے گا ہر حال میں۔ اسلامک سسٹم کی بات کریں تو اسلامک سسٹم میں پہلے وارننگ دی جاتی ہے، پھر 3 ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اسی 3 ماہ کو کہا گیا عدت، اور یہ فائنل طلاق سے پہلے ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ تمام فرقوں کے اندر طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، قرآن طلاق کے سے پہلے ہے، فائنل علیحدگی سے پہلے عدت، یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اس وارننگ کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں ہے کہ طلاق کہنا لازم ہو۔ میں طلاق تو ایک عربی کے لفظ ہے، آپ اردو میں باتیں کرتے ہو نا، بیوی بھی اردو میں باتیں کرتی ہے، تم بھی اردو میں باتیں کرتے ہو، تم اردو میں کیا کہو کہ بھائی میں نکاح ختم کر کے تم سے جو ہے نا علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، ختم ہو گیا، بہت ہو گیا بس۔ اس کے لیے کوئی الفاظ مقرر کرنی نہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کہ یہ کہہ دو، کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو پریکٹیکلی عمل کی بات ہے۔ طلاق کے معنی ہے عملاً علیحدگی کا ہو جانا۔ گرہ کھول کر، نکاح کی گرہ کو کھول دیا آپ نے اور آزاد کر دیا، جیسے قیدی کو آزاد کر دینا۔ اب ہم آتے ہیں، اسلام نے بیوی کا نکاح ختم کر کے اسے فارغ کر دینے کا کیا ضابطہ رکھا ہے، اسلامی ضابطہ۔ اس مقصد کے لیے اس نے اسلام کے اولین مخاطب نبی کو خطاب کیا، اور نبی کو خطاب کیوں کیا؟
یہ ہم اسی کو عنوان میں بیان کریں گے، نبی کے عنوان میں، کہ نبی کو مخاطب کیوں کیا، یہ بڑا اہم ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اسلامی ضابطے کی۔ کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، سورہ طلاق کی آیت نمبر 65 کی 1۔ اے نبی، جب تم بیویوں کو نکاح سے آزاد کر کے ان کو گھر سے نکالو، فطلقوهن لعدتهن، تو اس گھر سے نکالنے میں، نکاح کو ختم کرنے میں کے درمیان میں بیچ میں پیریڈ رکھو، 3 پیریڈ جسے عدت کہتے ہیں، وہ لازمی رکھنا ہے۔ عدت کی مدت کو درمیان میں رکھ کر آزاد کرنے کا اس کو وارننگ دو، یہ پھر وارننگ کہلائے گی کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، 3 مہینے تمہارے پاس ہے، درمیان میں رکھ کر اس کو آزاد کرنے کی وارننگ دو۔ یہ نہیں کہ غصہ آیا اور جب میں نے تجھے چھوڑ دیا، نکاح ختم کر دیا، نکلو یہاں سے، نکال کے تم نے فارغ کر دیا اس کو، یہ مت کرنا۔ فطلقوهن، تو ان کو تم نے نکاح کا بندھن چھوڑنا ہے، توڑنا ہے، لعدتهن، درمیان میں عدت کی مدت رکھ کر۔ نبی کو پابند کر رہا ہے، اور نبی کا کیوں پابند کر رہا ہے یہ میں پھر آگے بتاؤں گا۔ اب نبی کو پابند کر دیا، گویا کہ سب پر یہ قانون لگ گیا۔ اس طرح سے اس کو آزاد کر کے بیوی کو مت نکال دینا گھر سے، نبی سے کہہ رہا ہے۔ کہنا ہے کہتے رہو، کہنے والی بات الگ ہے، کہتے رہو، کیونکہ آدمی غصے میں تو بہت کچھ کہتا ہے نا، یہ الگ بات ہے، عملاً مت نکالو۔ اب یہ درمیان میں 3 ماہ کا وقفہ جو رکھا گیا ہے، جسے عدت کہتے ہیں، یہ وارننگ جو رکھی گئی ہے جسے عدت کہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں جناب۔ بڑی حکمت تو اس میں یہی ہے کہ گھر نہ ٹوٹے۔ چاہتا یہ ہے تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رب جو قانون سازی کر رہا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارا گھر نہ ٹوٹے۔ اور عموماً اس حکمت کے تحت 90% گھر بچ جاتے ہیں، بلکہ زیادہ پرسنٹیج زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، بچ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنا کوئی کھیل نہیں ہے، یہ معاشرے پر اثر ڈالتا ہے، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان تباہ، معاشرہ تباہ، بچے بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور غصہ ایک فطری چیز ہے جناب۔ نارمل حالت میں وہی شخص جو غصے کے خلاف ہوتا ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وہی کر بیٹھتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ وہی شخص جو بڑا بردبار نظر آتا ہے عام حالات میں، جب غصہ آتا ہے تو وہی کچھ اور بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت عورت پر بھی طاری ہو سکتی ہے، مرد پر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ خلا جسے کہتے ہیں نا، خلا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ طلاق، نکاح جو ہے یہ ایک معاشرتی بندھن ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ، جو میاں بیوی دونوں کے درمیان ہوتا ہے، دونوں فریق ہوتے ہیں، دونوں اس کو سائن کرتے ہیں، اور بیچ میں جو ہے معاشرہ اس میں ضامن ہوتا ہے۔ لہذا اس بندھن قائم کرتے وقت بھی بیچ میں معاشرہ، سوسائٹی بیچ میں لازم ہوتی ہے، گواہان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے توڑتے وقت بھی سوسائٹی بیچ میں انوالو ہوگی، گواہان ہوں گے۔ یہ ون مین شو نہیں ہے، نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے۔ اگر دونوں میں جھگڑا پڑے گا، ڈسپیوٹ بن جائے گا، تو عورت بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی پٹیشن دائر کر سکتی ہے اس کے پاس، اتھارٹی کے پاس، اور مرد بھی کر سکتا ہے، دونوں کو اختیار حاصل ہے۔ فائنل فیصلہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ نا خلا یہ خلا عورت نہیں بھائی، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، تو عورت ہو یا مرد۔ لیکن غصے کی حالت میں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایب نارمل ہو ہی جاتا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی شوہر کی طرف سے، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت کا فیصلہ اسی لیے قابل قبول نہیں رکھا تمہارے رب نے، تمہارے خالق نے، وہ تو جانتا ہے نا، ملا کی طرح تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کچھ کہ طلاق 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 کہہ دی اور اس نے جو ہے وہ گھر توڑ دیا تمہارا۔ وہ اللہ ہے اور یہ ملا ہے جاہل، لہذا اللہ نے ایسا کچھ نہیں رکھا کہ غصے میں آ کر تم بھلے صبح سے شام تک کہتے رہو، دھمکیاں لگاتے رہو، میں جو ہے تمہیں فارغ کر رہا ہوں، نکاح ختم کر رہا ہوں، فارغ کر دوں گا، نکاح ختم کرتے رہو۔ جب چپ ہو گئے، چپ ہوگا فریق، چپ ہوگا، دوسرے لوگوں سے جا کر ملے گا، اپنا دکھ درد بیان کرے گا، یار میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں نے تو دھمکی لگا دی بیوی کو،
یا وہ عورت وہ کہے کہ میں نے تو وارننگ دے دی ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، ختم کرو یہ کہانی. یہ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا دکھ درد سنائے گا تو بہت سی باتیں سامنے آئیں گی. اب ٹھنڈا ہو گیا نا غصہ، اب وہ سنے گا، دوسروں کی باتیں بھی سنے گا، سامنے آئیں گی، اپنی حماقت بھی سامنے آئے گی. وقتی جو اس کو جنون تھا وہ ختم ہوگا تو اب ٹھنڈا پڑ گیا، غلطیاں کوتاہیاں سامنے آئیں گی. دوسرے دن ذرا ہلکا ہاتھ رکھے گا، سمجھ آ گیا نا یار میری بھی تو غلطی ہے بیچ میں. غصہ تو کرے گا لیکن اس کا جو ٹیمپرمنٹ جو ہے تھوڑا سا ہلکا ہوگا. تیسرے دن نارمل ہو جائے گا. چوتھے دن سوری بھی کیسا کہے گا یا کیسا کہے گی، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، جو ختم ہو گیا قصہ. اندازہ کریں کہ 3 ماہ کا پیریڈ رکھا ہے تمہارے رب نے. انسان کے مزاج سے واقف ہے وہ. گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے. قرآن نے کچھ کہنے پر موقف رکھا ہی نہیں ہے تو کرنے کی بات ہے، پریکٹیکل کرنے کی. اور کس طرح رکھا ہے، ایک پروسیس رکھا ہے پورا اس کا. اگر وہ شرعی قانون پر عمل نہ بھی کرے، سپوز وہ نہیں جانتا شریعت کیا ہے، شرعی قانون پر عمل نہ بھی کرے تو بھلے 50 دفعہ اس نے کہا ہو، سال بھر کہتا رہے، جب پریکٹیکلی علیحدگی ہوگی تب وہ کہہ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ کا سپریشن، پہلی مرتبہ کی علیحدگی یا پہلی مرتبہ کی طلاق، ختم کر دیا، معاہدہ ختم ہو گیا، توڑ دیا. تو پھر دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ اسی وقت ایٹ دا سیم ٹائم، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ کس جاہل نے کہہ دیا آپ سے؟ نکاح ختم ہونے کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کیسے ختم کر دے گا؟ نکاح تو ختم ہو گیا پہلی مرتبہ میں. نکاح ختم ہو گیا، وہ تمہاری بیوی نہ رہی، تم اس کے شوہر نہ رہے، وہ گھر چلی گئی. دوسری مرتبہ نکاح کیسے ختم کرے گا؟ کیسے کرے گا جب وہ اس سے نکاح میں ہے ہی نہیں؟ دوسری مرتبہ کیسے ختم کرے گا بھائی؟ لازم ہے کہ اس سے وہ نکاح کرے. وہ چلی گئی، اب دونوں آزاد ہیں. اب پھر کبھی جو ہے ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، غلطی کا احساس ہو گیا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، دیکھو بچے پریشان ہو گئے، بچے ویران ہو گئے، ہم دونوں رول گئے. اب پہلی مرتبہ کی علیحدگی وہ اویل کر چکے ہیں، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، پھر نکاح کر لیں، پھر نکاح کر لیں. اچھا یہ اس کی ڈسکس میں کروں گا مرتان میں. بات چل رہی تھی اسلامک علیحدگی کی، لہٰذا عدت کی مدت رکھ کر وارننگ دی جاتی ہے. پھر اس جو دونوں جھگڑا چل رہا ہے درمیان کے پیریڈ میں، جو 3 ماہ کا دیا گیا ہے پیریڈ میں، قرآن مخاطب ہے کس سے؟ اس جیوری سے، اس اتھارٹی سے جہاں پر مقدمہ لایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مقدمہ میاں بیوی نہیں لڑ سکتے، اپنا مقدمہ آپ نہیں لڑ سکتے، کوئی بھی نہیں لڑتا، فریقین اپنے مقدمہ آپ نہیں لڑتے، حل کبھی نہیں کرتے. بیچ میں اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے فیصلہ کرانے کے لیے. لہٰذا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں اور لا کے سبمٹ کیا ہے وہ کیا نام ہے ضلعی کورٹ کے اندر، اب اپنے علاقائی کورٹ کے اندر. تو اب ان سے مخاطب اللہ تعالیٰ یعنی کورٹ کے اس جیوری سے مخاطب ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، تم دیکھو کہ اگر ان کے درمیان میں شقاق، درمیان میں جو پھوٹ، علیحدگی پڑ ہی جائے گی، اگر تم دیکھو، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو. خف تم کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ اتھارٹی سے کہہ رہا ہے، وہ جو بیٹھی ہوئی بورڈ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، اس سے کہہ رہا ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، فریقین سے مخاطب نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان کے درمیان پھوٹ پڑی جائے گی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو بندوبست کرو، ایک حکم ان کی طرف سے بلاؤ، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ مرد کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک یعنی فیصلہ کن شخصیت عورت کی طرف سے، یعنی ان کے خاندان میں سے بڑوں کو بلاؤ، فیصلہ کن شخصیت جن کی بات چلتی ہو، جن کی بات مانی جاتی ہو، جو میٹر سے واقف ہوں کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیوں نہیں ان کا معاملہ سدھر رہا ہے. ان کو بلاؤ اور فیصلہ کرانے کی کوشش کرو ان کا، تاکہ بیچ میں پھوٹ نہ پڑے، طلاق واقع نہ ہو. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 آ گئی. گویا کہ درمیان میں جو مدت رکھی گئی ہے 3 مہینے کی، وہ مدت اس مقصد کے لیے ہے کہ یہاں بیچ میں جو بیچ میں اتھارٹی ہے وہ بھی فیصلہ کرانے کی کوشش کرے گی
ہر ممکن کوشش کرے گی ان کا گھر نہ ٹوٹے. فریقین سے نہیں کہا جا رہا، اس سے کہا جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اتھارٹی کو چاہیے کہ ایک فیصلہ کن شخصیت مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے درمیان میں ڈال کر فیصلہ کرانے کی کوشش کرے، ہر ممکن کوشش کرے تاکہ گھر نہ ٹوٹنے پائے. یہ درمیان کی مدت میں اتھارٹی کرنے کا کام تھا. پھر آ جائیے سورہ طلاق پر واپس. پہلے تو کہتا ہے عدت کی مدت رکھ کر وارننگ دو، خبردار کرو، گھر سے مت نکالنا ان کو، اور نہ وہ خود گھر سے نکلیں، نہ وہ خود ہی نکلیں، نہ تم نکالو نہ وہ خود نکلیں. اچھا، پھر اب درمیان کی مدت بھی گزر گئی، بیچ میں جو ہے فیصلہ اتھارٹی کرنے والی نے جو کرانے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہو گئے. تو پھر اب جو ہے فائنل جب موقع آیا، فائنل موقع پر اب کہا جا رہا ہے فام سے کو ہننا بے معروف، کہ بھائی پارٹی سے کہا جا رہا ہے دونوں سے کہ معروف طریقے سے یا تو روک ہی لو. دیکھو فائنل ہونے جا رہا ہے، یہ معروف طریقے سے روک ہی لو. فامساکم بے معروف اور فارقوہن بے معروف، یا پھر معروف طریقے سے علیحدگی قبول کر لو، یا تو علیحدگی معروف طریقے سے یا پھر روک لو معروف طریقے سے. پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر کیا قرآن کہتا ہے کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ کرا دو. 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ کرا دو. یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 آ گئی. اب تو معروف طریقے سے علیحدگی ہو گئی. معروف طریقے سے رکھ نہیں سکتے تو معروف طریقے سے علیحدگی ہو گئی. اس موقع پر 2 عادل گواہ کر لو. یعنی یہ ہے اسلامی طریقہ علیحدگی کا کہ عدت کی مدت کو درمیان میں رکھا جائے، پھر صلح کرانے کی کوشش کی جائے، اتھارٹی کی کوشش کرے. پھر بھی اگر ان کی بات نہیں بنتی ہے تو پھر گواہوں کی موجودگی میں فائنل علیحدگی کروا دی جائے. یہ ہو گیا اسلامک سسٹم، قانونی سسٹم، کہ اس طریقے سے ان کی علیحدگی کرا دی گئی. یہ کہلائے گی پہلی مرتبہ کی علیحدگی، پہلی مرتبہ کی طلاق. طلاق فعل ہے قول نہیں. قسم نمبر 2، اس قسم میں بتائیں گے کہ الطلاق مرتان کیا ہے. الطلاق مرتان یہ کیا چیز ہے. 2/229. طلاق یعنی نکاح سے طلاق تک کا سفر، نکاح روبرو گواہان، بالواسطہ سرکاری مجاز اتھارٹی، اور وہ افسر کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. علاقے کے اندر جو ہے وہ بعض دفعہ جو وہ ہوا کرتے تھے، کونسلر ہوا کرتے تھے، اور جی پھر جو ہے وہ جسٹس آف پیس وغیرہ، یا اور بھی کوئی بھی ایک سرکاری اتھارٹی ہو، کوئی بھی ہو. لہذا گواہان کی موجودگی، بالواسطہ سرکاری مجاز اتھارٹی، اور پھر زندگی کا سفر، یہ نکاح ہو گیا، پھر زندگی کا سفر، پھر جھگڑا فساد، پھر اس قضیے کا مجاز اتھارٹی کے پاس سبمٹ کرنا، اتھارٹی کا فریقین کو 3 ماہ کا نوٹس دینا، درمیان میں اتھارٹی کی طرف سے صلح کی کوششیں کرنا. صلح کی کوشش یعنی دونوں فریقین مرد اور عورت کی طرف سے، یعنی وہ جرگوئی بلا کر کوئی بڑے فیصلہ کن شخصیات کو بلا کر کوشش کرنا، صلح کی کوشش کرنا. پھر ناکامی کی صورت میں عدت پوری ہونے پر فریقین کو بلا کر آخری بار باز پرس کرنا کہ صلح کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. نہ ہونے کی صورت میں گواہان کی موجودگی میں اتھارٹی کی طرف سے علیحدگی کا سرٹیفکیٹ. یہ ہے پروسیس نکاح سے لے کر طلاق تک کا، یعنی پہلی طلاق، پہلا نکاح اور پہلی طلاق کا پروسیس. یہاں تک یہ طلاق، پہلی مرتبہ کی طلاق کا پروسیس. اب الطلاق مرتان، 2 مرتبہ. الطلاق مرتان 2 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارا پروسیس 2 مرتبہ دہرایا جائے. پہلی مرتبہ ہو گیا، عورت چلی گئی، قصہ ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، دونوں آزاد ہیں، کہیں بھی جائیں، کچھ بھی کریں، کچھ بھی نہ کریں. پھر اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ریئلائز کر لیا غلطی کو، تو پھر دوبارہ سے نکاح. پھر اسی طرح سے زندگی گزارنا، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 15 سال. پھر پھٹا فساد، پھر اسی پروسیس سے گزرنا، اور پھر طلاق کا ہو جانا. یہ دوسری مرتبہ طلاق. پہلی مرتبہ طلاق، پھر دوسری مرتبہ طلاق. یہ ہے الطلاق مرتان کا مطلب. نکاح سے طلاق تک کا سفر، طلاق کے بعد پھر دوبارہ نکاح سے طلاق تک کا پروسیس.
یہ دو بہت بڑے بڑے چانسز ہیں، اگر غور کریں آپ کسی بھی جوڑے کی زندگی میں، یہ دو بہت بڑے بڑے چانسز ہیں. اس میں کتنا عرصہ گزر سکتا ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال. پھر اس کے بعد دو چانسز کے بعد پھر وارننگ دی جا رہی ہے، 2 مرتبہ تم نے اتنے بڑے بڑے چانسز اویل کر لیے، اب اچھی طرح سوچ بچار کر لو، اچھی طرح اب سوچ لو، اب یہ فائنل ہو جائے گا. پھر کہتا ہے قرآن فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ کہ یا تو اس رشتے کو معروف طریقے سے قائم ہی رہنے دو، پھر سوچ لو، پھر سوچ لو، اور تسریح بِإِحْسَان یا پھر آسان طریقے سے نجات ہی حاصل کر لو فائنلی. اب تمہارے پاس مزید چانسز نہیں ہیں. یہ دو چانسز کے بعد اب یہ تیسرا اور آخری چانس تھا. یہ تھا 229 کا مطلب طلاق و مرتان. لیکن اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یعنی وہ باز نہ آیا، وہ شخص باز نہ آیا، جوڑا باز نہ آیا اور ان میں طلاق پڑ ہی گئی، تیسری مرتبہ بھی لاسٹ ٹائم پہ پڑی گئی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس نے اگر طلاق دے دی، اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لی، اسے چھوڑ دیا، تو فلا تحل لہ من بعد، فلا تحل لہ من بعد، وہ عورت اس مرد کے لیے نکاح کے لیے حرام ہو جائے گی. فلا تحل، وہ عورت حلال نہ رہے گی پھر اس مرد کے لیے نکاح کے غرض سے. اب ان کی بننی بھی نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ ساری قانون سازی وہ ہستی کر رہی ہے جو انسان کو اس سے اپنی ذات سے بھی زیادہ سمجھتی ہے، انسان کے نفسیات کو انسان سے بھی زیادہ سمجھتی ہے. انسان تو اپنی نفسیات کو اتنا نہیں سمجھتا جتنی وہ ہستی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. وہ کر رہا ہے یہ قانون سازی. لہذا اس نے یہ قانون بنایا کہ اب وہ عورت اس پہلے والے مرد کے لیے حلال نہیں رہے گی. اس نے قانون بنا دیا. اب وہ عورت کچھ بھی کرے، یہ اپنا اس کا میٹر ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. اور تم کچھ بھی کرو، یعنی مرد بھی کچھ بھی کرے، اس کا مسئلہ ہے. نکاح کرے نہ کرے اسی طرح رہے، عورت بھی نکاح کرے نہ کرے اسی طرح رہے، جہاں دل چاہے کر لے. شوہر کا بھی یہ معاملہ، اس کا مرد کا بھی کہ نہ کرے تو نہ کر لے تو کہیں بھی کر لے، دونوں کا اپنا اپنا معاملہ ہے. لیکن وہ عورت اب اگر نکاح کرے گی تو کسی اور سے کرے گی، اس سے نہیں کر سکتی. فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ اس پہلے والے مرد کے لیے حلال نہیں رہے گی حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور سے اس کے علاوہ، غیرہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، نکاح کر لے اس کے علاوہ کسی اور سے. دیکھیں اس ورڈنگ پہ ذرا غور کریں. یہ ورڈنگ خود بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے تو اس سے پہلے والے ایسے نکاح کر لینا جائز تھا، یعنی اس آخری مرحلے سے آنے سے پہلے اس سے اپنے پہلے والے شوہر سے طلاق ہونے کے بعد بھی نکاح کر لینا جائز تھا. طلاق ہو گئی، پھر نکاح کر لیا، پھر طلاق ہو گئی، پھر نکاح کر لیا. لیکن اب تیسری بار طلاق کے بعد یہ اس پہلے والے سے نکاح نہیں کر سکتی. نکاح کرے گی کسی دوسرے سے، اگر کرے گی تو کسی دوسرے سے، اس پہلے والے سے نہیں کر سکتی، اس سے نہیں کر سکتی. ان الفاظ سے گزرا ہوا سارا ریکارڈ سامنے آ گیا کہ سسٹم یہ تھا کہ پہلا نکاح، پھر پہلی طلاق، پھر دوسرا نکاح کیا، پھر دوسری طلاق، پھر تیسرا نکاح کیا، پھر تیسری طلاق. لیکن اب اس پہلے والے سے نکاح حرام ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب پہلے ہوتا رہا تھا، طلاق بھی ہوتی رہی تھی، نکاح بھی ہوتا رہا تھا، اب نہیں ہو سکتا. 3 طلاق کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ نہیں کہ کسی نے طلاق کہہ دیا تو 3 مرتبہ طلاق کروا دی، 3 مرتبہ طلاق ہو گئی، گھر جو چھٹی ہو گئی، گھر اجڑ گیا ہمیشہ کے لیے. اس سے بڑی جہالت شاید ہی کوئی ہو جو لوگ اس ملا مفتی کے کہنے سے قبول کر لیتے ہوں. اس ملا اور مفتی کے کہنے سے اتنی بڑی جہالت قبول کر لیتے ہوں، اس سے بڑی جہالت شاید ہی کوئی اور ہوتی ہو. اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ لیتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں. اس مفت خور مفتی کو اللہ کا خوف نہیں آتا، اور بڑی ڈٹائی سے اپنے اس فراڈ کو کہتا ہے شریعت. یہ تو شریعت ہے،
اور الطلاق و مرتان، 2 مرتبہ کے سپریشن کو 2 دفعہ طلاق طلاق کہنے سے پورا کروا دیا، کہنا بنا دیا، طلاق 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 کہہ دیا، 2 مرتبہ ہوگی، اب آخری دفعہ ہوگی 3ری مرتبہ، کہنا بنا دیا اسے اور اسے شریعت قرار دے دیا۔ یہ شریعت نہیں ہے جناب، یہ شرارت ہے، اسے شریعت نہیں کہتے ہیں، یہ شرارت ہے، آپ کی شرارت ہے۔ اور آپ جیسے دوسرے ملاؤں کی شرارت، جن کے حوالے آپ دیتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ہاں بھی تو یہ قانون ہے، فلاں کے ہاں بھی تو یہ قانون ہے۔ قرآن کی زبانی سنیے ذرا، قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، 12 کی 106۔ اور اکثریت میں بڑی بھاری تعداد، اکثریت میجورٹی لوگ اس حیثیت کے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یعنی اپنے آپ کو پکے مومن بھی کہتے ہیں، اور لیکن ہیں مشرک کے مشرکی، اللہ وہم مشرکون، کچھ نہیں ہے وہ سوا مشرک کے مشرک۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے قول و فعل کو شریعت بنائے بیٹھے ہیں۔ فلاں امام نے بھی کہا، فلاں امام نے بھی تو کہا ہے، بھئی کہا ہے تو کہتا رہے، میں کیا لینا دینا کسی سے؟ لوگوں کے قول و فعل کو شریعت بنائے بیٹھے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ اور ان کی تعداد کس طرح بیان کی قرآن نے؟ اکثر، یہ اکثر کو ذرا سمجھیں آپ، یہ ایسی روانی میں کہہ جاتے ہیں نا، نہیں، اکثر کثیر کی سپرلیٹو ڈگری ہے، کثیر تو ویسے بہت ہوتا ہے کثیر تعداد میں، لیکن کثیر کی سپرلیٹو ڈگری اکثر، سب سے بڑی تعداد، لوگوں کی سب سے بڑی تعداد تو اسی طرح کے مشرکین کی ہوتی ہے۔ گویا کہ لوگوں کی سب سے بڑی تعداد جس بات کو مانتی ہے وہی تو شرک ہے، اور وہی لوگ تو مشرک ہیں، میجورٹی رکھنے والے، میجورٹی لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھنے جاتے ہیں سمجھ کر کہ یہ مولوی صاحب ہمیں اللہ کی بات بتائیں گے، اللہ کی بات، یہ پتہ نہیں کہ یہ اللہ تو اس کے قریب سے چھو کر بھی نہیں گزرا ہے۔ ملا کے پاس اللہ کا کیا کام بھائی؟ یہ نہیں ملاؤں کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں امام اور فلاں امام اور فلاں امام بھی خود ٹھہرائے اور مسلط بھی خود کر دیا عوام کے سر پر۔ عوام تو بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں کون سا امام اور کاہے کا امام، یہ بتاتے ہیں، خود ہی تعارف کراتے ہیں۔ عوام تو جانتے ہی نہیں بھائی بنایا کس نے امام اس کو، کہ اللہ نے بنایا، خود ہی بنا بیٹھے ہیں، یہ خود ہی امام بنا لیا، خود ہی لوگوں کے سر پہ بٹھا دیا۔ طلاق فعل ہے، قول نہیں۔ قسط نمبر 3، اس قسط میں ہم بتائیں گے کہ سورہ طلاق میں خاص طور پر نبی کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، 65 کی 1، سورہ طلاق کی آیت نمبر 1۔ اے نبی، تم عورتوں کو طلاق دے کر جدا کیا کرو تو ان کی عدت کی مدت کو درمیان میں رکھ کر جدا کیا کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ 4 باتیں سنائیں اور کک آؤٹ کر دیا، نکاح ختم، جاؤ اپنے گھر، ایسا نہیں، اس طرح نکاح ختم نہیں ہوتے۔ اس کا ایک پراپر سسٹم ہے، ایک پروسیس ہے، اس کے ذریعے سے ہوگا۔ چونکہ نبی کی حیثیت تمام مومنین میں ایک امتیازی حیثیت ہے، تو ممکن ہے وہ اس بیس پر عام مومنین سے خود کو ایک منفرد حیثیت میں رکھ کر بیویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر بیٹھے۔ مجھے نہ جرگہ بٹھانے کی ضرورت ہے، نہ میں کسی کے فیصلے کا پابند ہوں، میں تو خود نبی ہوں۔ آئینی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص کو قانون کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، قانون کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا تنازع بھی ایک سوشل ڈسپیوٹ ہے، کیونکہ یہ رشتہ بھی سماجی رشتہ ہی ہے۔ ان تمام ڈسپیوٹس میں مومن کو ریفر کرنا ہے رسول کے پاس، تمام ڈسپیوٹس بشمول طلاق کا ڈسپیوٹ، ہر مومن کو ریفر کرنا ہے رسول کے پاس 4/65 کے تحت۔ میں صرف حوالے دے رہا ہوں، آیتیں نکال کر دیکھ لیجیے گا، 4/65 کے تحت۔ اور رسول بھی ون مین شو پر نہیں چلا کرتا، ون مین شو نہیں ہے، کہ رسول کی حیثیت بھی ون مین شو کی جیسی نہیں ہے۔
وہ بھی اپنے کونسل کے مشورے سے فیصلہ دیتا ہے، شورا کے ذریعے سے۔ نبی بھی اس باب میں معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے اس حکم میں شامل ہے، سب کے ساتھ۔ اس کو بھی اپنا اپنا قضیہ عدالت میں رکھنا ہوگا، پھر جو عدالت کا فیصلہ ہو، اور جو عدالت کا سربراہ رسول فیصلہ دے، چونکہ عدالت کا سربراہ رسول ہوتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں، رسول ہوتا ہے، نبی نہیں۔ یاد رہے، رسول ہوتا ہے، نبی نہیں۔ اگرچہ شخصیت دونوں کی ایک ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی شخصیت کے بعد دو عہدے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی ہونا اس کا نجی عہدہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے، لیکن یہ سرکاری عہدہ نہیں ہے۔ رسول سرکاری عہدہ ہے۔ نبی کا کیس بھی عدالت کے تھرو رسول کے پاس آئے گا۔ رسول 3/159 کے تحت 3/159 کہ شاورہم فی الامر، تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے شورا بٹھائیے، کسی سے شورا بٹھائیے۔ یعنی اس آیت کے تحت رسول بھی وہ جو ہے فیصلہ دے گا شورا کے تحت۔ اس کیس میں کونسل کے مشورے سے، کونسل سے جو ہے وہ کنسلٹیشن لے گا، پھر فیصلہ دے گا۔ اس سرکاری فیصلے کو نبی نے بھی ماننا ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلے مخاطب کیا نبی کو جو کہ فرد واحد ہے، نبی تو فرد واحد ہی ہے نا، یا یو نبی، اے نبی، جو کہ فرد واحد ہے۔ پھر فوراً ہی صیغہ استعمال کرنے شروع کر دیے جمع کے۔ اذا طلقتم، یہ طلقتم بھی جمع کا صیغہ آ گیا۔ فطلقوا، طلقوہن، طلقو، یہ بھی جمع کا صیغہ آ گیا۔ طلقتم کے جب بھی کبھی تم بیویوں کو نکاح ختم کر کے الگ کرو تو اس پروسیس کے تھرو کرو۔ پہلے سنگولر نبی کو مخاطب کیا، پھر فوراً جمع کا صیغہ۔ کیوں؟ کہ تو واحد ہے، تو واحد پابند ہے، تم، یہ تمام مومنین پر جو قوانین لاگو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو پابند ہے تمام مومنین کے ساتھ، جو قوانین تمام مومنین پر لگتے ہیں وہ تجھ پر لگیں گے۔ یہ تو اور تم، دیکھیں تو اور تم کے فرق نے کتنا بڑا قانون واضح کر دیا۔ ان باریک باریک نکات پر کوئی رک کر غور نہیں کرتا، اگر کر لیا اور بتا دیا تو پھر مذہب کی عمارت ڈھیر ہو جائے گی، لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ہی کرتے ہیں۔ اب آخر میں چند وضاحتیں میں دیتا ہوں، یہ تو ہو گیا نبی کے حوالے سے کہ نبی کو کیوں مخاطب کیا گیا۔ اب آخر میں چند وضاحتیں دوں گا حلالہ کے بارے میں۔ وہ عورت جس کی پہلے شوہر سے 3 بار جدائی ہو چکی ہے، وہ اس سے پھر نکاح نہیں کر سکتی، یعنی پہلے والے سے پھر نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ دیکھیں لفظ یہاں جو آیا وہ حتیٰ تن کے ہا، نکاح نہ کر لے، حلالہ نہیں، حلالہ کر لے نہیں، یہ نہیں ہے۔ پھر آگے ہے فَإِن طَلَّقَهَا 2/230، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے اسی تمام پروسیس سے گزر کر نکاح ختم کر کے جدا کر دے، یعنی طلاق دے دے، اسی تمام پروسیس سے گزر کر، جو طلاق کا پروسیس ہے آپ نے جان لیا ہے، سے گزر کر نکاح ختم کر کے اس کو جدا کر دے، علیحدہ کر دے، تب پھر ان پہلے والے سابقہ جوڑے پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ وہ پھر سے نکاح کر کے آپ دوبارہ زندگی شروع کر لیں، اپنی ازدواجی زندگی۔ 2/230، یعنی دوسرا شوہر اور یہ عورت دونوں نکاح کر سکتے ہیں، اور نکاح کی یہ لازمی شرط ہوتی ہے۔ اور یہ جو دوسرا نکاح جو کیا تھا دوسرے شوہر سے، تو نکاح کی لازمی شرط ہوتی ہے کہ دائمی ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا، وقتی کام چلانا نہیں، یہ تو نکاح کی لازمی شرط ہے۔ یہ محسنین غیر مصافحین 4/24، جبکہ حلالہ میں پہلے سے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنے دن بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ حلالہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ جب لفظ ہی نہیں تو حلالہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ لفظ نہیں ہے قرآن میں۔ اور اس کے لغوی معنی بھی یہ ہے کہ حلالہ یہ باب تفعیل سے ہے، حلالہ یحلل تحلیلا، یہ باب تفعیل سے ہے۔ اس کے معنی ہے کسی لگائی گئی پابندی کو کھولنا، کوئی ایسی تدبیر کرنا کہ پابندی ہٹ جائے۔ حلال وہ کام جو کچھ کرنے سے حلال کر دے، حلال۔
حلالہ میں یہ جو تا لگی ہوئی ہے گولتے، یہ تا واحدہ کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا چھوٹا سا کام، ایسا کام جو ایک ہی مرتبہ کرنے سے دوسری چیز ممنوع جو چیز تھی وہ حلال کر دے ایک ہی دفعہ میں۔ اس میں ایک ہی دفعہ کا مفہوم پوشیدہ ہے، مطلب ہے کوئی دوسرا شخص ایک مرتبہ بھی اس عورت سے انٹر کورس کر لے تو یہ سابقہ اور مرد کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ حلالہ۔ یہ انہوں نے گویا کہ چکمہ دیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو چکمہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے تو نکاح کہا تھا، نکاح کرنے کا کہا تھا، نکاح کی یہ شرط تھی محسنین غیر مسافحین 4:24، نکاح کرے قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ لیکن حلالہ کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ پہلے سے طے کر لینا کہ وہ طلاق دے دے گا، اس صورت میں تو وہ نکاح نہیں بلکہ متع کہلائے گا، یعنی ایک مرتبہ انٹر کورس کر کے وہ طلاق دے دے گا۔ یہ تو بالکل ایبسلوٹلی قرآن کے خلاف چلا گیا، اس صورت میں تو وہ نکاح نہیں بلکہ متع کہلائے گا، یہ سارا کام ہی حرام ہو گیا۔ ملا یہ حرام کام کرواتا ہے شریعت کے نام پر، پہلے طلاق 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 کہہ دینے پر اس کا نکاح گھر برباد کر دیا، پھر حلالہ کے نام پر دوسرا حرام کام کروایا، اور اس کام کرنے کے لیے خود مستعد کھڑا رہتا ہے حلالہ کرنے کے لیے، آؤ میں کر لیتا ہوں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ لفظ حلالہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن نے تو اس عورت کو نکاح کرنے کے لیے کہا تھا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ اگر حلالہ کرنا ہوتا تو قرآن خود کہتا نا، قرآن کہ حتیٰ تستحل زوجا غیرہ، حتیٰ تستحل زوجا غیرہ، یہ کہتا قرآن، جب تک وہ کسی دوسرے سے حلالہ نہ کر لے۔ کیا اللہ سے کہنا نہیں آ رہا تھا جو اس نے حلالہ کو نکاح کہہ دیا؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ لوگ مفتی کے پاس کیوں بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں اپنا بیڑا غرق کروانے کے لیے۔ فیملی کورٹ بھی تو موجود ہے نا بھائی، فیملی کورٹ، وہ کم از کم بہتر فیصلہ دیتے ہیں اور مفتی کے فتوے کو رد کرتے ہیں جو کہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ بس میں ان تمام لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ قرآن کے فیصلے کو سمجھیں، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے 228 سے لے کر 231 تک یہ 4 جو آیات ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کو بھی شامل کر لیں بیچ میں، اور سورہ طلاق کی 2 آیتیں ہیں، پہلی اور دوسری۔ ان آیات میں یہ پورا میٹر کلوز کر دیا گیا ہے، کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور اگر جانا ہی ہے، کسی سے رجوع کرنا ہی ہے تو فیملی کورٹ موجود ہے، وہاں جائیں، وہ بھی تقریباً قرآن سے قریب ترین فیصلہ دیتے ہیں، اور قانونی جواب بھی آپ کو مل جائے گا اور سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا وہاں سے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اس قسم کا کہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار طلاق کہہ کے پھر پریشان ہو رہا ہو، ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو رشتہ داروں میں بات پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ داروں میں بات پھیلانے سے گریز کیجیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ہے تو بس وہیں رہنے دیں، اور اگر بیچ میں کوئی ایک آدھ شخص اور بھی شامل ہو گیا تو اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو پھیلائیں نہیں۔ ایسے مواقع پر یہ رشتہ دار ہی کام خراب کرتے ہیں، وہ آپ کے ہمدرد بنے رہیں گے، اوپر سے اندر سے کاٹ کریں گے کہ یہ گھر ٹوٹ جائے کسی طرح سے، ان کا 100 قسم کے روڑے اٹکائیں گے۔ آپ ان کو ہوائی مت لگنے دو، آپ سیدھے چلے جائیں فیملی کورٹ۔ اور اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن پر اعتماد ہے تو پھر قرآن کو دیکھ لیں، میں نے حوالے دے دیے ہیں اور پورا میٹر سمجھا دیا ہے آپ کو۔ چلیے، والسلام۔